اسلامک گائیڈنس کے محترم عزیز دوستوں السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت علی کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی اور ایک شیر کا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مولا علی کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت علی کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازگی اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی تشریف لائے، تبھی ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے، یا علی میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی نے فرمایا، اے بندے خدا، جب ہی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم اس کو انگوٹھی دیکھا دینا اور کہنا، یہ انگوٹھی علی ابن طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی آپ سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزر رہا تھا تو اس کے سامنے اچانک سے ایک بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ حضرت علی کی انگوٹھی نکالی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی بات سنی اور حضرت علی کی انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی، پھر اسی طرح شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ آواز لگائی، پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، اور شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شیر نے دائیں بائیں اور پھر اوپر نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی، اور وہ اس کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا۔ پھر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا اور اسے پھر کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہ آیا، اور اس نے آرام سے اپنا سفر کر لیا۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل یا کوئی پریشانی نہیں آئی اور وہ آسانی سے واپس آ گیا۔ جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو وہ حضرت علی کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، اور ایسے ہی اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے بندے خدا، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی جانب منہ کر کے آواز لگائی اور مشرق و مغرب کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، تو اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آئے شخص شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈابو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے مولا کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔